یہاں پر کہا گیا کہ المرأۃ کالضلع، عورت پسلی کی طرح ہے۔ کیا یہ عورت میں عیب ہے؟ دیکھیے، بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ بچے کو بچپن میں دانت نہیں ہوتے ہیں، اس کا معدہ کمزور ہوتا ہے، وہ بات نہیں کر پاتا ہے، وہ چل نہیں پاتا ہے، اللہ کی مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو ایسے ہی بنایا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بہت چھوٹا اور نازک ہوتا ہے، اگر وہ بڑا ہو تو ماں کے پیٹ میں کیسے سمائے گا؟ وہ چھوٹا ہی ہونا چاہیے تاکہ ماں کے پیٹ میں سمائے۔ اس کو پیدائشی طور پر دانت نہیں ہونا چاہیے تاکہ ماں کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو جب وہ بچہ ماں کا دودھ پیے۔ وہ چھوٹا ہے، ماں کے لیے وہ چل نہیں سکتا ہے اور یہاں وہاں دوڑ نہیں سکتا ہے، تو ماں کے لیے اس کو خود لے کر جانا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ بعد میں دھیرے دھیرے وہ بڑا ہوتا ہے اور خود سے چلنے والا بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مصلحت کے تحت چیزوں کو بنایا ہے اور اس میں حکمت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم حکمت جانتے ہیں، بعض اوقات ہم حکمت نہیں جانتے ہیں۔ عورت کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کمزوریاں رکھی ہیں۔ وہ کمزوریاں عورت کے دنیا میں ذمہ داری ادا کرنے کے اعتبار سے ضروری ہیں۔ عورت بہت کمزور ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر فکر مند ہو جاتی ہے، گھبرا جاتی ہے، اور اس میں حیا ہوتی ہے، اور حیا کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں اور بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ عورت میں چونکہ حیا غالب ہوتی ہے، لہٰذا حیا کی وجہ سے اس میں ایک قسم کی ترشی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس انسان میں حیا زیادہ ہو، اگر کوئی اس کو چھیڑے تو فوراً غصہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جس میں حیا زیادہ ہوتی ہے وہ لوگوں کے سامنے بے عزت ہونا پسند نہیں کرتا ہے، اس اعتبار سے اس کے اندر اپنی عزت کو بچانے کا مزاج بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی کے نتائج میں اس میں دوسروں کو اپنے سے آگے بڑھتا دیکھ کر حسد پیدا ہونا، شوہر کے اعتبار سے شوہر پر قبضہ کرنا، دوسری بیوی کے لیے تیار نہیں ہونا، اور اسی طرح سے شوہر کے بارے میں شکی مزاج ہونا اور کسی بات پر زبان چلانا، یہ ساری چیزیں عورت میں ہوتی ہیں۔ عورتیں آپ دیکھیے بعض اوقات بات کرتی ہیں تو سختی بھی ان کے مزاج میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ مرد بہت نرم ہوتے ہیں، مرد کی قوت کی وجہ سے اس میں سختی ہوتی ہے، لیکن عورت کے اندر حساسیت کی وجہ سے، عورت چونکہ بہت سینسٹیو ہوتی ہے، کسی عورت کو آپ چھوٹی موٹی بات کہہ دیں اس کو فوراً بے عزتی محسوس ہوگی، فوراً جواب دے دے گی۔ اگر کوئی پڑوسن کسی عورت سے کہہ دے، کوئی ایسی بات کہے جو اس کے بچے یا شوہر میں عیب کی ہو، فوراً عورت اس سے لڑنے لگ جاتی ہے، بہت زیادہ لمبا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ یہ عام بات ہے جو لوگ جانتے ہیں۔ چار عورتیں بیٹھی ہوں، اگر اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کسی کی زبان سے نکل جائے جو غیر شعوری طور پر ہو، جو اس کا انسلٹ کرنے والی ہو، وہ فوراً جواب دینے لگتی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کو ایسا کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ عورت کی یہ بہت بڑی خوبی ہے، بلکہ عورت کو اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ بچے پیدائشی شرارتی ہی ہوتے ہیں، تو یہ مطلب نہیں کہ بچوں کو شرارتی بنانا چاہیے، لیکن اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے، اللہ نے بچوں کو ایسا بنایا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کسی گھر میں اگر مہمان آئیں اور بچے شرارت کرنے لگیں اور ماں باپ ان کو ڈانٹنے لگے، مہمان کیا کہتا ہے، بھائی چھوڑ دو، بچے شرارت نہیں کریں گے تو کیا بوڑھے شرارت کریں گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ بچوں کو اللہ نے بنایا ایسا ہے، ان کی ایک مصلحت ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے ایسا کیوں بنایا ہے۔ اگرچہ شرارت اچھی چیز نہیں ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کو ادب سکھانے کی ضرورت ہے، لیکن اللہ نے بچوں کو ایسا بنایا ہے۔ اسی طرح سے عورتیں ہیں، عورتوں میں ایک قسم کی حدت ہوتی ہے، ان میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، ایک قسم کا باتوں کے اعتبار سے سخت مزاج پن ہوتا ہے، ایک قسم میں ان کے اندر جلد غصہ آنے کا مزاج ہوتا ہے، چھوٹی بات پر فوراً برا ماننے کا مزاج ہوتا ہے۔ ایک شوہر بیوی کو کوئی بات کہہ دے فوراً برا لگتا ہے، ایک پڑوسن ایک عورت سے کچھ بات سخت بات کہہ دے، کوئی اس کے دل کے خلاف بات کہہ دے، فوراً ناراض ہو جاتی ہے اور کئی دنوں تک بلکہ مہینے سال تک بھی وہ دشمنی باقی رہتی ہے۔ مردوں میں عام طور سے ایسا نہیں ہوتا ہے، دو دوست آپس میں ایک دوسرے کو کچھ بھی بول دیتے ہیں، پھر بعد میں واپس سے دوست بن جاتے ہیں، لیکن عورت میں بہت حساسیت ہوتی ہے، وہ باتوں کو یاد رکھتی ہے۔ لہٰذا
بعض اوقات جب پڑوسیوں کا جھگڑا ہوتا ہے 1 سال 10 سال پہلے کی بات بھی واپس آ جاتی ہے. مرد باتوں کو بھلا دیتے ہیں لیکن عورتیں باتوں کو یاد رکھتی ہیں. تو کچھ باتیں عورتوں میں ایسی ہیں کہ جو کمیاں ہوتی ہیں اور اللہ نے ان کو کچھ مصلحت کے تحت ایسا حساس بنایا ہے. اس کے فوائد بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کو ایسا ہونا چاہیے، بلکہ عورت پیدائشی طور پر ایسی بنائی گئی ہے. اب اس کا کام ہے کہ اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ اپنی کمیوں کو دور کرے. مرد بھی ایسا بنایا گیا ہے کہ مضبوطی کی وجہ سے اس میں ظلم اور بغاوت اور عورت پر عورت کے ساتھ بدسلوکی، مار پیٹ اور اس طرح کی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کو ایسا بننا چاہیے. آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کی اصلاح کرے، اپنی طاقت کو قابو میں رکھے. آدمی کی طاقت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور عورت کی طاقت اس کے زبان میں ہوتی ہے. اسی لیے علماء نے یہاں پر کہا ہے کہ حدیث کے جو معنی ہیں وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، کہ پسلی کا ٹیڑھا پن اس کے اوپری حصے میں ہوتا ہے. علماء نے کہا کہ یہاں پر اشارہ ہے کہ اوپری حصے میں ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا جو ٹیڑھا پن ہے وہ اس کے سر میں ہوتا ہے، اس کی سوچ میں اور اس کی زبان میں. اسی لیے مرد ہاتھ سے کام لیتا ہے اور عورت بات سے کام لیتی ہے. آپ یعنی عام طور سے، اور عورتیں اس کو زیادہ اچھے سے سمجھ سکتی ہیں، کہ مرد کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ بات کم کرتا ہے، مار پیٹ پہ آ جاتا ہے، اور عورت کی اصل قوت اس کی زبان میں ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ عورت میں زبان درازی کے اعتبار سے یا کسی بات پر چپ نہ رہ کر بول دینا، یہ مزاج عورت میں ہوتا ہے. وہ چپ نہیں رہ سکتی، وہ بولے گی. بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو، ایسی عورتیں جو دیندار عورتیں ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو ایسی بنا لیتی ہیں کہ ان کی زبان شریعت کے تابع ہو جاتی ہے. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ غیبت، چغلی اور اسی اعتبار سے دوسری جو برائیاں ہوتی ہیں عورتوں میں عام طور سے پائی جاتی ہیں، جس کا انکار کرنا انسانی تاریخ اور معاشرتی حقیقت کا انکار کرنا ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 2 عورتیں ایک جگہ جمع ہوں اور خاموش رہیں، اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے. 2 عورتیں ایک جگہ جمع ہیں اور دونوں بھی چپ چاپ بیٹھی ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. آپس میں بات نکلتی ہے اور عام طور سے جو باتیں ہوتی پتہ ہے وہ فلاں کا کیا ہوا ہے، اور پھر اس طرح سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے. تو عورتوں میں عام طور سے کمزوری ہوتی ہے، ایک سیکیورٹی کانشسنس ہوتی ہے، ایک سیکیورٹی کمپلیکس ہوتا ہے. اپنی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بے عیب ثابت کرنے کے لیے عورت دوسروں کو عیبدار ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ عام طور سے عورتوں میں ہوتا ہے. آپ کبھی ایسا کیجئے، ایک عورت کی عمر 40 سال ہو اور آپ 42 لکھ دیجئے، وہ فوراً اس کو ایڈجسٹ کر کے کٹ کرے گی، اپنی اصل عمر لکھے گی. لیکن مرد کے لیے وہ اگر 50 سال کا ہوگا 51 کوئی لکھ دے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو اتنا ٹینشن نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اتنا کانشیس نہیں ہوتا ہے. لیکن عورت عام طور سے 1 سال آپ زیادہ بول کے بتائیے، دیکھیے فوراً وہ ایڈجسٹ کرے گی. یہ جو چیز ہے عورت میں اپنی حفاظت کرنے کا مزاج ہے. اسی لیے اس کے اندر جب اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی عزت خراب ہو رہی ہے تو فوراً وہ زبان چلانا شروع کرتی ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ہاتھ پاؤں چلانے کے لیے وہ طاقت نہیں ہے، اس کے پاس زبان ہے. اسی طرح سے عورت میں شکی مزاج ہوتا ہے. اگر 2 عورتیں بیٹھ کے آپس میں بات کریں اور اس کو دیکھ کے ہنسیں، فوراً اس کے مزاج میں بات پیدا ہوگی، دل میں بات آئے گی، شاید یہ میری غیبت کر رہی ہے. مردوں میں عام طور سے اتنا زیادہ معاملہ نہیں ہوتا ہے، اگرچہ مردوں میں بھی بات ہوتی ہے، لیکن عورتوں کے مقابلے میں مردوں میں بات کم ہوتی ہے. اس اعتبار سے کچھ کمیاں عورتوں میں ہوتی ہیں جن کی اصلاح ضروری ہے. لیکن مردوں کو یہاں پر وصیت کی گئی ہے کہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، اب مار پیٹ کرو ان کو ستاؤ، ان کو ذلیل کرو نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استوصوا بالنساء، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی میری وصیت مان لو. اور آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، اس لیے کہ عورت
پسلی سے پیدا کی گئی ہے. عورت میں پسلی کی طرح ٹیڑھاپن رہے گا، تم اس کو ختم نہیں کر سکتے. اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوں گی، چاہے وہ کتنی ہی دیندار بن جائے، اس کے اندر اس کے اصل اوصاف باقی رہیں گے. جیسے مرد کے اندر کچھ اوصاف باقی رہیں گے، عورت میں بھی یہ اوصاف باقی رہیں گے. وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپری حصہ ہوتا ہے. عورت کا ذہن اور اس کا سر، اس کی زبان، اس میں بات ہمیشہ رہے گی، اس میں حدت باقی رہے گی. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اب اگر تو عورت کو پسلی کی طرح، اگر پسلی کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو پسلی کو توڑ دے گا. یہاں مردوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ عورت کو ایک دم سیدھا کرنے کی کوشش اگر مرد طاقت سے کرے گا، پسلیوں کو جیسے ہاتھوں سے طاقت سے سیدھا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اگر عورت کو طاقت سے سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس پسلی کو توڑ دے گا. اور آپ نے فرمایا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اس کا توڑنا یہ ہے کہ تیری نوبت طلاق تک پہنچ جائے گی. طاقت سے سیدھا کرنے کی کوشش میں اگر وہ نہیں ہو تو رشتہ توڑ دے گا، تو طلاق دینے والا ہو جائے گا. وہ طلاق مانگے گی یا تو طلاق دے دے گا. اور آپ نے فرمایا وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اگر اس کو چھوڑے رکھے وہ ٹیڑھی تو رہے گی، لیکن آپ نے فرمایا وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ، اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود اگر تو عورت سے نفع اٹھانا چاہے تو تو ایسا کر سکتا ہے. یعنی عورت میں تیرے لیے خیر ہے، عورت میں تیرے لیے نفع ہے، اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود. دیکھیے کتنی بڑی بات یہاں کہی جا رہی ہے، اور یہ بہت مشکل حدیث ہے، اس کو سمجھانا بھی بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ذہن عورتوں کا اس حدیث کے سلسلے میں الٹا ہی دوڑنا شروع کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس کو ٹیڑھا چھوڑ دے، ٹیڑھا رہے گی، لیکن اس کے باوجود اس میں تیرے لیے نفع ہے. معلوم یہ ہوا کہ عورت میں مرد کے لیے خیر اور نفع ہے، لیکن اس میں یہ کمی باقی رہے گی. اس کے باوجود ایسا آدمی کو کرنا پڑے گا کہ عورت کو اپنے نکاح میں باقی رکھے اور اسی طرح سے عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے. پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ اس کے ساتھ نفرت کرنا مناسب نہیں ہے. یہاں اس سے معلوم ہوا، اس حدیث میں معلوم ہوا کہ عورت کی کمیوں کے باوجود ایک عورت مرد کے لیے خیر ہوتی ہے، اور اس سے آدمی کو چاہیے کہ اس کی خیر پر نگاہ رکھے اور اس کی کمیوں کو نظر انداز کر دے. یہ اصول صرف بیوی اور شوہر کے لیے نہیں ہے، بلکہ دو بھائیوں کے لیے، دو دوستوں کے لیے بھی ہے، دو خواتین سہیلیوں کے لیے بھی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی کمیوں کو نظر انداز کر کے ان کی خوبیوں کے ساتھ میں ایک دوسرے سے استفادہ کرتے رہیں. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے.